لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ لوگوں کے سوال مجھے موصول ہوئے، ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ پہلے بھائی کا سوال ہے کہ کیا نماز میں رکوع اور سجود کے ذکر کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب بالکل وعجل فرجہم درود کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی اشکال نہیں ہے۔ بھائی کا دوسرا سوال ہے کہ اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 اور 116 میں 2 بار مینشن کیا ہے کہ اللہ اس بات کو معاف نہیں کر سکتا کہ اس کا شریک قرار دیا جائے، پلیز ایکسپلین کریں، اور شرک کی پراپر ڈیفینیشن کیا ہے اور لوگ کیسے شرک میں پڑ جاتے ہیں جبکہ سب کو پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے، شریک قرار دینے کا مطلب کیا ہے؟ شرک کی پراپر ڈیفینیشن میں آغا محسن قرائتی کی کتاب توحید سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ شرک یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں پر بھروسہ کرنا اور اس کی مخلوق کو خدا کا درجہ دینا شرک یعنی خدا کی قدرت کے مقابلے میں اس کے غیر کی قدرت کی نمائش پیش کرنا شرک ہے۔ شرک یعنی غیر خدا کے سامنے پوری طرح تسلیم ہو جانا اور بغیر چون چرا کے اس کی اطاعت کرنا شرک ہے۔ شرک یعنی غیر الہی حکومتوں اور سپر پاور طاقتوں پر بھروسہ کرنا اور ان سے وابستہ رہنا شرک ہے۔ فار ایگزامپل جیسے آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا کہ جناب نوح نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے لال کشتی پہ سوار ہو جاؤ کیونکہ آج کوئی بچنے والا نہیں ہے، تو نوح نے اپنے بیٹے کو کہا، یعنی جناب نوح نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور نجات کی طرف بلائی، دعوت دی، مگر جناب نوح کے بیٹے نے کہا کہ بابا جان ہم کشتی پہ نہیں آئیں گے، ہم پہاڑ کی بلندی پہ چلے جائیں گے اور وہاں اپنے آپ کو اس طوفان سے بچا لیں گے۔ نتیجہ دیکھا آپ نے کہ پروردگار کی قدرت اور اس کے غضب کے سامنے جناب نوح کے بیٹے نے پہاڑ کی بلندی کو لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ شرک کی ایک مثال ہے۔ ہمارے بھائی کا تیسرا سوال ہے کہ مجھے جب قرآن کی آیت ٹرانسلیشن میں نے پڑھا تو مجھے ملا کہ قرآن میں اللہ نے اپنے لیے لفظ وی یعنی جمع کا صیغہ، جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اللہ اور عرب زبان میں کچھ ایسے بہت سے قانون اور موارد ایسے ہیں جہاں پہ واحد کی جگہ جمع استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ نے انہی موارد کے تحت عربی زبان میں اپنے لیے جمع کا لفظ، جمع کی ضمیر استعمال کی ہے۔ پہلی جگہ جہاں پہ کیوں واحد کی جگہ کیوں جمع استعمال کیا جاتا ہے عرب میں؟ جب مخاطب کو، سامنے والے کو اپنی عظمت بتانا ہو تو وہاں پہ واحد کی جگہ جمع کا لفظ یا جمع کی ضمیر استعمال کی جاتی، ایک مورد۔ دوسرا، جب کسی کام اور کارنامے کی عظمت اور بزرگی کو جتانا ہوتا ہے تو وہاں پہ واحد نہیں، مفرد نہیں، پلورل جمع کی ضمیر استعمال کی جاتی ہے۔ تیسرا مورد، جب کسی جگہ پر کام کے اسباب کو بتانا ہوتا ہے یا اس کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ مفرد نہیں بلکہ وہ مفرد کی جگہ پہ پلورل جمع کا لفظ یا جمع کی ضمیر استعمال کی جاتی۔ ان 3 موارد میں واحد کی جگہ پہ پلورل لفظ یا ضمیر استعمال کی جاتی ہے عرب کے دستور کے مطابق۔ اب ہمارے دوسرے بھائی کا سوال ہے کہ آج میں اگر میں کچھ فروٹ یا ویجیٹیبل نہیں کھاتا ہوں کیونکہ وہ مجھے کھانے میں اچھے نہیں لگتے ہیں، حالانکہ سارے فروٹس اور ویجیٹیبلز اللہ کی نعمت ہیں، تو کیا میرا ان کو نہ کھانا نعمت کا ناشکرانہ کہلائے گا؟ اگر مجھے وہ کھانے میں اچھا نہیں لگتا تو بھی برادر عزیز، اللہ کی تمام نعمتیں چاہے وہ سبزی کی شکل میں ہوں یا پھل کی شکل میں ہوں، وہ انسان کی صحت اور تندرستی کے لیے اللہ نے اس کو خلق کیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو استعمال کریں تاکہ اللہ کی نعمتوں سے مستفیض ہو سکیں۔ آپ کا دوسرا سوال ہے کیا ذوالقرنین نبی تھے؟ برادر عزیز، اس کا جواب ذوالقرنین نبی نہیں تھے بلکہ خدا کے محبوب اور صالح بندے تھے۔ آپ کا تیسرا سوال، اصحاب کہف کون ہیں اور وہ گفا میں کیوں سو رہے ہیں؟ اصحاب کہف اللہ کے خاص اور محبوب بنتے ہیں جنہوں نے اپنے وقت کے جابر بادشاہ دقیانوس کے خلاف
आवाज़ को बुलंद की थी और उसकी खुदाई से इनकार करके अपने क़ल्ब को नूर तौहीद और नूर ईमान से ख़ुद को मुनव्वर करके अपनी बस्ती को छोड़कर एक गार में पनाह ली थी। और असहाबे कहफ जनाब ईसा के बाद के अफराद हैं। ये 200 ईस्वी के करीब के आसपास का ये वाक़या है। दज्जाल का खुरूज कहाँ से होगा और उसे ख़त्म कौन करेगा? दज्जाल के खुरूज के मुतालिक बहुत सी रिवायतें हैं। दज्जाल के खुरूज के मुतालिक 14 सितारे में आप रुजू कर सकते हैं। उसमें एक रिवायत के मुताबिक हिंदुस्तान की एक पहाड़ी से वो खुरूज करेगा, फिर शाम, इराक़, अस्फ़हान और कूफे में भी वो खुरूज करेगा और कूफे में इमाम वक्त से वहाँ शदीद जंग होगी और फिर वक्त के इमाम उसे कत्ल करेंगे। एक रिवायत के मुताबिक जनाब ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। ठीक है। तीसरे भाई का सवाल है कि मौलाना साहब हमको वाजिब नमाज के बाद कौन कौन सी नमाज बेहतर है पढ़ना, जैसे 2 रकत नमाज फजर के बाद, या बरादर अजीज़ वाजिब नमाज के अदा करने के बाद बेहतर ये है कि आप वाजिब नमाज की नफल को अदा करें। सुबह की नफल यानी नमाज सुबह की नफल 2 रकत है। सुबह की नमाज से पहले नमाज ज़ोहर की नफल 8 रकत है। नमाज ज़ोहर से पहले नमाज असर की नफल 8 रकत है। असर से पहले मगरिब की नफल 4 रकत है नमाज मगरिब के बाद, और इशा की नफल 2 रकत है। बैठ के सारी की सारी नमाज 2-2 रकत करके पढ़ी जाएगी, जिसकी नियत होगी कि 2 रकत नमाज नफल मगरिब की पढ़ता हूँ या 2 रकत नमाज नफल ज़ोहर की पढ़ता हूँ। जिस नमाज की नफल पढ़ेंगे उसकी वैसी ही नियत करेंगे। अब सवाल हमारा ये है, सलामुन अलैकुम वालेकुम अस्सलाम, इंजील किस महीने में नाजिल हुआ? भाई मेरे आसमानी किताब 4 हैं, चारों की चारों आसमानी किताबें माह रमज़ान में नाजिल हुई। इंजील माह रमज़ान की 13 तारीख को इंजील नाजिल हुई है। सलामुन अलैकुम वालेकुम अस्सलाम, क्या हेयर में ऑयल लगाने की हालत में वज़ू नहीं कर सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम भाई मेरे, इसका जवाब ये है कि आपको इस बात का यकीन हो जाए, मुतमईन हो जाए अब आपके मेरे हाथ की तरी जब आप मसाह करेंगे तो हाथ की तरी सर के जिल तक पहुंच जाएगी। तेल की मिकदार इतनी ज़्यादा ना हो कि आपके हाथ की तरी को जिल तक पहुंचने से तेल रोक दे। ठीक है। अब हमारे छठे भाई का सवाल है, सलामुन अलैकुम मौलाना व अलैकुम अस्सलाम, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं अहले सुन्नत की मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकता हूँ या नहीं, क्योंकि वहाँ सजदगाह नहीं रहती है। अगर हाँ तो फिर वहाँ सजदगाह कैसे करूँ? शुक्रिया, खुदा हाफिज़। भाई मेरे अहले सुन्नत की मस्जिद में नमाज बिल्कुल पढ़ें। अल्लाह का घर मस्जिद है, वहाँ सजदगाह नहीं होती। सजदगाह अपने साथ लेकर जाएं। कभी भूल जाएं तो चटाई जो होती है वहाँ पे, चटाई लकड़ी की चटाई जो बनती है वहाँ पे, उस पर सजदा करना दुरुस्त है। अब 7वें भाई का हमारे सवाल है, कुरान में मौजूद सजदों के बारे में बता दें कि उन्हें कैसे अदा करें। मैं बता दूं कि कुरान में मुकम्मल टोटल 15 सजदे हैं। कुरान में 11 सजदे मुस्तहब हैं और 4 सजदे कुरान में वाजिब हैं। इन वाजिब सजदों को या मुस्तहब सजदों को उसी तरीके से अदा करना है जिस तरीके से आप नमाज में सजदा करते हैं। सुबहाना यानी सजदे को पेशानी को ज़मीन पर रखना है और सजदा नमाज की तरह आपको सजदा पढ़ना है। वाजिब सजदे 4 हैं, सूरह वन नज्म, सूरह इक़रा, सूरह अलिफ लाम मीम तंजील और सूरह हामीम सजदा। ये कुरान के 4 वाजिब सजदे हैं। मैंने बताया आयत ख़त्म होने के फ़ौरन बाद सजदा पेशानी को ऐसी चीज़ पे रखना। वाजिब अगर सजदा है तो अपनी पेशानी को उस ऐसी चीज़ पर रखना वाजिब है जिस चीज़ पे सजदा करना जायज़ हो, सही हो। ठीक है। दूसरी बात, ये बात मलहूज़ नज़र होनी चाहिए, कुरान की वाजिब सजदा अगर आप अदा कर रहे हैं तो इसमें वज़ू या गुस्ल की शर्त नहीं है और ना ही क़िबला रुख होने की शर्त है। सिर्फ शर्त इस बात की है कि आप सजदा किसी ऐसी चीज़ पर करें जिस पे सजदा करना सही हो। ठीक है। ये एहतियात वाजिब की बिना पर है और
ضرورت اس بات کی ہے کہ جب قرآن کا واجب سجدہ کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان کی جگہ غصبی بھی نہ ہو، یعنی وہ جگہ مباح ہونی چاہیے۔ پھر ایک سوال ہے کہ لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے گھر سے باہر بھیجا جا سکتا ہے؟ تحصیل علم کے لیے سفر کرنا واقعاً بہت اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں بہت قدر و قیمت ہے، بہت اس کی جزا ہے، بشرط یہ ہے کہ جہاں آپ تحصیل علم کے لیے جا رہے ہیں وہ جگہ آپ کی صحت کے لیے، آپ کے دین کے لیے مفید ہو۔ جہاں آپ کی صحت بھی سلامت رہے وہاں آپ کی دین بھی، آپ کا بھی وہاں پہ محفوظ رہے۔ پھر آپ کا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں نوئیڈا میں کام کے سلسلے سے آیا تھا اور یہاں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھنس گیا، اور یہاں نہ ہی شیعہ کی اذان ہوتی ہے اور نہ ہی اہل سنت کی، لیکن مجھ کو ٹائم پتہ ہے اپنے ولیج کا اور میں اپنے ولیج کے ٹائم سے روزہ کھولتا ہوں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ مجھے بھائی میرے نوئیڈا کے آپ کو افطار یا آپ کو نماز اپنے جہاں پہ آپ ابھی مقیم ہیں اس جگہ کے وقت کے اعتبار سے آپ کو اپنی نماز بھی ادا کرنی ہوگی، اور اس وقت کے معین وقت پہ آپ کو افطار بھی کرنا ہوگا۔ اب اس لیے کہ آپ کے گاؤں کا الگ مسئلہ ہے، یعنی الگ وقت ہوگا، نوئیڈا کا الگ وقت ہوگا، تو بالکل آپ جہاں پہ موجود ہیں اس کے اعتبار سے آپ کو نماز بھی ادا کرنی ہوگی، اور افطار بھی موجودہ مقام کے اعتبار سے آپ آس پاس کے علاقے سے آپ دریافت کریں۔ اور شکریہ آپ لوگوں کا۔ میری آپ سے گزارش ہے اگر آپ کے پاس اور بھی کوشچنز ہیں دینی حوالے سے تو آپ کمنٹ باکس میں ڈراپ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔